پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو، افغانستان کے دارالحکومت کابل سے السلام علیکم۔ آج کابل میں یوم فتح منایا گیا، یعنی کامیابی کا فتح کا دن 15 اگست 2021، جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے۔ انہوں نے آ کے اقتدار سنبھالا۔ صدر اشرف غنی، وہ اتفاقاً اتوار کا دن تھا اور تقریباً دوپہر کے وقت اپنے کچھ ساز و سامان کے ساتھ یہاں سے ازبکستان فرار ہو گئے تھے، اور اس کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا، چند گھنٹے تک کابل بے یار و مددگار تھا، تو پھر جو جنوب سے افغان طالبان نے پیش قدمی کی اور یہاں پہ آ کے انتظام سنبھالا تاکہ لوٹ مار جرائم کا سلسلہ نہ بنے۔ ہماری آج کی نشست میں ہم یوم فتح پہ کچھ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ ہماری نشست ہوئی سابق صدر حامد کرزئی کے ساتھ، اس کا بھی آپ کو احوال سناتے ہیں۔ تو جناب، پہلے ذکر ہو جائے کس طرح افغان طالبان نے آج یوم فتح منایا۔ 2 سال پہلے اسی دن ان کے جنگجو اب یہاں پہ کابل میں داخل ہوئے تھے۔ آ کے انہوں نے صدارتی محل پہ بھی قبضہ کیا، عام وزارتوں پہ بھی جا کے پہرا دینا شروع کر دیا، جس کے باعث لوٹ مار نہ ہوئی جو عام طور پہ ایسے حالات میں ہوتی ہے۔ اس موقع پہ وزیر خارجہ امیر خان متقی اور کچھ دوسرے وزراء نے خاص جو اس سلسلے میں جلسے منعقد ہوئے یا تقاریب منعقد ہوئی، اس سے خطاب بھی کیا، اور اس میں چند باتیں تھیں جو انہوں نے دہرائی ہیں۔ اپنے گزشتہ روز ویلاگ میں سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ میں نے امارات کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے ساتھ قندھار میں جو انٹرویو کیا، کم و بیش وہی باتیں امیر خان متقی نے بھی آج دہرائی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں، جو خصوصی تقریب تھی یہاں صدارتی محل میں ہوئی، اس میں یہ کہا کہ ہم مثالی امن لے کر آئے ہیں۔ دشمنوں کی بڑی تعداد اور مجموعی طاقت کے باوجود ہم مثالی امن لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جس قدر لوگوں کی توقعات تھیں یا خدشات تھے کہ ہماری حکومت گر جائے گی جلدی، ہم نے ان کے خدشات دور کر دیے ہیں۔ اور ساتھ میں امیر خان متقی نے یہ بھی کہا کہ اختلافات اپنی جگہ پہ، مگر سماجی، سیاسی اور اقتصادی تعاون بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ہم افغانستان میں انسانی بحران سے بچ سکیں۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ نے بھی چند دن پہلے انتباہ کیا تھا کہ افغانستان کے لیے فنڈنگ میں خاصی کمی ہوئی ہے، بہت بڑا گیپ ہے، جس کے باعث افغانستان کے اندر جو بے روزگار لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، ان کے لیے مالی وسائل کی فراہمی اب آئندہ مہینوں کے دوران کافی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر متقی نے یہ بھی یاد دلایا کہ دوحہ میں ان کی یورپی اور امریکی نمائندوں کے ساتھ جو بات چیت رابطے ہوئے ہیں، اس سے انہیں ایک تسلی ضرور ہوئی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ملک، کوئی یورپی ملک، امریکہ سمیت یعنی مغربی ممالک، افغانستان کے اندر کسی مسلح جدوجہد، مسلح اپوزیشن کی فنڈنگ میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور ان کی خواہش ہے کہ افغانستان دوبارہ مستحکم ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ تمام دنیا محض خواتین کے مسئلے کو بنیاد بنا کر جو اس وقت امداد کے مستحق لوگ ہیں، منتظر لوگ ہیں، ان کی مدد کرے۔ اب یاد رہے کہ امریکی حکومت کے ترجمان نے بھی کچھ دن پہلے ایک ایسا ہی بیان دیا تھا کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اس کے پرامن تعلقات ہوں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور ساتھ افغانستان اقتصادی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اسی حوالے سے چینی ترجمان نے بیجنگ میں ایک اپنی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران یہ اعتراف کیا کہ افغانستان کی عبوری حکومت نے عوام کی حالت زار بہتر بنانے کے لیے انسداد منشیات، روزگار، کرپشن کے خاتمے اور خاص طور پہ دہشت گردی یعنی سیکیورٹی کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے مشن اور کمٹمنٹ کے تحت،
اور عالمی برادری کو ان اقدامات کا مثبت جواب دے کر افغان عوام کی مشکلات کو آسان کرنے میں مدد دینی چاہیے۔ چینی ترجمان نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان کے ملک نے گزشتہ 2 برسوں کے دوران بری، بحری اور ہوائی راستوں سے چین کو کافی مدد فراہم کی ہے، ضرورت کی اشیاء اور کیش کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے تازہ پھلوں اور خشک میوہ جات کی درآمد میں بھی کافی ان کی درآمدات میں بھی کافی اضافہ کیا ہے، اور اس سے افغانستان کی معیشت کو سہارا دینے میں کافی مدد ملی ہے۔ تو دوستو، اب ذکر ہو جائے کچھ سابق صدر حامد کرزئی کے ساتھ ملاقات کا۔ ہم اسی محل گئے ان سے ملنے کے لیے جو انہیں صدارت سے سبکدوش ہونے کے بعد گزشتہ حکومت نے فراہم کیا تھا۔ طالبان کی حکومت نے انہیں یہاں سے ڈسٹرب نہیں کیا، مسلسل یہیں پہ رہ رہے ہیں اپنے ذاتی انتظام کے تحت۔ بڑی گرمجوشی سے ملے، میں ایک وفد کے ہمراہ تھا۔ یہ وفد پاکستانی علماء پہ مشتمل تھا، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے یہ علماء، اور ہم اپنی آرگنائزیشن کے ایک آرگنائزر کے طور پہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی سب کو فرداً ہاتھ ملائے، بغل گیر ہوئے، خوش آمدید کہا، اور بعد میں جب ہم اکٹھے بیٹھے، بڑی پرتکلف چائے کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا حامد کرزئی صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی حکومت کے دوران بڑی کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، اور میں نے فوج کے سربراہان کے ساتھ ساتھ، جس میں جنرل کیانی بھی شامل تھے، اور اس کے بعد صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ملاقاتوں کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، اور کہا کہ بڑی ان کی شدید خواہش رہی کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بالکل دوستانہ ہو جائیں، اس انداز میں کہ کسی کو کوئی شک و شبہ ایک دوسرے پہ نہ رہے، بلکہ تعاون کے نئے راہیں کھلیں۔ ساتھ میں پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ تعلقات یا میں اپنے اہداف کیوں حاصل نہیں کر سکا، کیوں پاکستان کے حوالے سے یہاں پہ لوگ شاکی ہیں۔ اور یہ سوال ان کا بڑا ویلڈ تھا۔ میں نے قندھار میں بھی دیکھا، کابل میں بھی دیکھا، اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی سفر میں نے کیے تو اکثر لوگ بڑے شاکی ہوا کرتے تھے، خاص طور پہ گزشتہ 15 برسوں کے دوران شکایتیں بہت تھیں، عدم اعتماد تھا، شک تھا، تنقید تھی، نفرت بھی کرتے ہیں، کئی لوگ پاکستان سے ناپسند کرتے ہیں۔ تو اسی کانٹیکس میں صدر کرزئی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کیا وجہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیا خیال ہے کہ جو طالبان نے کوئی 20 سال تک چونکہ وہ لڑائی کی انہوں نے آپ کی حکومتوں کے ساتھ، تو آپ کا یہ الزام تھا کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور تمام تر بیانیہ یہی تھا کہ پاکستان ان کو براہ راست مدد فراہم کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے جتنا بھی تشدد کے واقعات جس قدر ہوتے تھے افغانستان میں، لامحالہ اس کا الزام جاتا تھا طالبان پہ، اور طالبان کو پاکستان کا ایجنٹ سمجھا جاتا تھا، ان کا ایکسٹینشن سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کے خلاف جو بیانیہ ہے کبھی بھی مثبت نہ ہو سکا۔ اب اس حوالے سے اس قدر کرزئی صاحب سابق صدر کی یہ بات بالکل درست ہے کہ چاہے وہ افغان مجاہدین کا دور تھا یا پھر یہ گزشتہ دور حکومت 9/11 کے بعد، یعنی صدر کرزئی اور صدر اشرف غنی کا زمانہ، اس میں عام تاثر، عام جو بیانیہ بنا رہا پاکستان کے حوالے سے افغان ذرائع ابلاغ اور جو سرکاری حلقے ہیں ان کے ذریعے، وہ یہی تھا کہ افغان طالبان پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں افغانستان کے اندر حملوں کے لیے۔ تو اس حوالے سے پھر صدر کرزئی نے کہا کہ دیکھیں نا، آپ کو TTP کے حوالے سے خدشہ ہے یا شکایت ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ وہی شکوہ آپ کر رہے ہیں جو شکوہ ہم کیا کرتے تھے افغان طالبان کے حوالے سے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اب چونکہ افغان طالبان اقتدار میں آ گئے ہیں، ہمیں ماضی کی طرف دیکھنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ افغان طالبان اور باقی جو سیاسی قوتیں ہیں، جتنے بھی اس جید علماء ہیں اس ملک کے، کس طرح وہ مل کر افغانستان کو موجودہ اقتصادی بحران سے، موجودہ مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی کرزئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے اور دوسرے افغان گروہوں نے، پارٹیوں نے بشمول موجودہ حکومت کے، کبھی
یہ نہیں چاہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ معاملات کو جنگ کے ذریعے حل کریں. جنگ بہت تباہ کن ہے، جنگ افغانستان کے لیے بہت تباہی لے کے آئی ہے. تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی جنگ کا شکار ہو، پاکستان بھی خراب ہو؟ کیونکہ اگر پاکستان پرامن ہے، مستحکم ہے، تو اس کے ذریعے افغانستان بھی پرامن اور مستحکم رہے گا. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور اسی لیے ہمیں ماضی کی طرف دیکھنے کی بجائے مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے، اور وہ باہمی صلاح مشورہ سینئر لوگ دونوں ملکوں کی طرف سے ملیں اور نیشنل ڈائلاگ کریں اور ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان فاصلوں کا سبب بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ حامد کرزئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، افغانستان نے بہت سفر کیا ہے، بہت مصائب جھیلے ہیں، اور اس وقت کوئی بھی افغان باشندہ، رہنما، حکومت دہشت گردی کی پشت پناہی کا حامی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے پڑوسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دیں گے. ہم مکمل طور پہ آپ کے ساتھ ہیں. البتہ اعتماد سازی، باہمی اعتماد پر مبنی برابری کے تعلقات کی خواہش ہماری ضرور ہے، اور اس خواہش کی وجہ سے ہی ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ ایسے تعلقات اس نوعیت کے ہوں، دونوں ملکوں کے تعلقات، کے کسی دوسرے کو اس حوالے سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے. اب بہت ساری باتیں تھیں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ دوسرے رہنماؤں کے ساتھ بھی بات چیت کی. اس ایک نشست میں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. تو دوستو، یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک تاثر بنا ہوا ہو کہ ایک پڑوسی ملک، ان کے خلاف، ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، جنگ، خانہ جنگی، دہشت گردی، وہ اس کا ذریعہ رہا ہے. لوگ اس کی سرزمین کو چھپ چھپا کے استعمال کر کے افغانستان آ کے دہشت گردی میں ملوث ہوتے تھے، اور وہی بیانیہ پھر چلتا رہا ہے گزشتہ 30 برسوں کے دوران. تو ظاہر ہے پاکستان کے حوالے سے پھر مثبت جذبات نہیں ہو سکتے ہیں. ہمیں بڑا غیر جذباتی انداز میں سوچنا چاہیے کہ کیوں آج افغانستان کے اکثر لوگ پاکستان سے خفا ہیں، شاکی ہیں، ناپسند کرتے ہیں. اور یہ بات یہاں پہ جو علماء کا وفد آیا، اس سے پہلے دوسرے وفود آتے رہے ہیں، ان کا بھی یہی ایک آبزرویشن تھی، مشاہدہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ہمدردی نہیں ہے. حالانکہ پاکستان نے بہت کام کیا ہے، یونیورسٹیوں میں، ہسپتالوں میں اسکالرشپس دی ہیں اسٹوڈنٹس کو. اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں. بلکہ کرزئی صاحب نے اپنے گفتگو میں یہ بھی شکریہ بھی ادا کیا، بار بار شکریہ ادا کیا کہ پاکستان نے بڑے مشکل وقت میں، جہاد میں، اور ہمارے مہاجرین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ہمارے ساتھ آپ کھڑے رہے. اس کے لیے ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. آخر میں یہ بتاؤں کہ صدر کرزئی صاحب کو بہت خطرات تھے جب وہ صدارت سے سبکدوش ہوئے، اور اس کے بعد پھر جب افغان طالبان حکومت میں آئے. ان کو ایک ہفتہ پہلے ہی سابق سفیر ڈاکٹر عمر ذخیلوال صاحب نے کہا بھی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. لیکن اس کے حامد کرزئی صاحب نے یہ بات نہیں مانی، کہا کہ میں اسی سرزمین میں رہوں گا، یہاں سے میں کہیں بھاگ کے نہیں جاؤں گا. انفیکٹ جب امریکی یہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے ایک بار پھر ان کو پیشکش کی کہ ہم آپ کو یہاں سے ایویکویٹ کر سکتے ہیں، نکال کے لے جا سکتے ہیں. تو حامد کرزئی صاحب نے ان سے بھی معذرت کر لی، کہا کہ میں اپنی سرزمین چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اگر مجھے کچھ ہوا بھی تو میں اپنی سرزمین ہی میں دفن ہونا چاہوں گا. تو بڑی انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، ایک مدبر کی طرح، ایک بالکل ڈیڈیکیٹڈ محب وطن افغان کے طور پہ. اور یہ ایک بہت بڑا سبق تھا. ڈاکٹر عبداللہ جو تھے سابق چیف ایگزیکٹو، وہ بھی یہیں پہ رہے، یہاں سے نکلے نہیں ہیں. تو یہ سب باتیں ہیں، ہمیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم افغانستان کے حوالے سے ایک کہانی تو سنتے رہتے ہیں، لیکن افغانستان کی اپنی بھی ایک کہانی ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں. مزید پہلوؤں پہ پھر کسی اور نشست میں ہم روشنی ڈالیں گے. بہت بہت شکریہ.